اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ یہ سورہ احقاف ہے اور مکی صورت ہے اور 35 آیات اور 4 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 66 ہے اور موجودہ ترتیب فرشی حسب العرشی میں یہ 46 ہے، اور یہ آل حامیم کی 7ویں صورت ہے۔ اس صورت میں جو لوگ وحی کے خلاف کرے اور انبیاء کی تکذیب یا استہزاء پر آمادہ ہو، ان کے کھنڈرات اور تباہ و برباد ہونے کا اعلان ہے۔ اور اس سے پہلی صورت اس میں ان کے نقصانوں کا بیان تھا جاسیہ میں، اور اس سے پہلے صورت میں ان کو ترتیب اخلاق کی، ترتیب معاملے کی، ترتیب عقائد کی اور پختگی آخرت کی تلقین کی تھی، اور اس لیے اس صورت کا نام زخرف تھا کہ ملمہ سازی نہیں چلے گی، دروغ گوئی اور دکھلاوا اور ریاکاری کسی کام نہیں آئے گی، جیسے ابلیس کو نہیں آیا، اور اس کے شبہات تار عنکبوت ثابت ہوئے۔ اور اس سے پہلے حامیم شورا تھی، جس میں ملائک کے حسن عمل اور خداوند تعالیٰ کے انقیاد اور اتباع فی الامور کا ایک بہترین نقشہ تھا، اور مومنوں کو پابند کیا تھا کہ ملکوتی زندگی اختیار کرنے میں شبہات سے نجات ہے۔ اگر ملکوتی زندگی کسی کی اختیار نہ ہوئی تو پھر شیطانی زندگی خالص شبہات کا مجموعہ ہے۔ اور اس سے پہلے حامیم سجدہ تھی، کیونکہ جھگڑا سارا سجدے پر ہوا ہے، کیونکہ رب العالمین نے ملائک کو اور اس وقت موجود مخلوقات کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا تھا، تو تمام مخلوقات جو تھی وہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، لیکن ابلیس کو شبہات ہونے لگے اور گرانی پیش آئی، اور اس نہ کرنے کی وجہ سے وہ عمر بھر کے لیے شبہات کا نظر اور انکار کا معدن اور اللہ کے غیظ و غضب کا پورا مظہر بنا۔ تو پھر یہ کہ اب ایک ایسا شخص کہ وہ مومن ہو، مخلص ہو، تو حامیم مومن میں اخلاص اور کمال مومن کا بیان ہے۔ حامیم سجدہ میں ضرورت سجدہ اور تاثیر سجود اور برکات سجود کا تذکرہ ہے، اور شورا میں ملائک کے اس بہترین عمل کا تذکرہ ہے، جبکہ زخرف کے اندر ابلیس اور اس جیسے لوگوں کی ملمہ سازی کا تذکرہ ہے، اور سورۃ دخان میں بتعلیم قرآن کریم ایسی تعلیمات اور مؤکدات موجود ہے کہ ان کے اپنانے کے بعد مومن مخلص بنے گا، سجدہ للہ ہوگا، معاملات شورا سے ہوں گے، ملمہ سازی سے پرہیز نصیب ہوگا۔ اور حامیم جاسیہ میں ان کو نقصان کا انتباہ ہے، اور صورت احقاف حامیم احقاف میں ان کی آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا اور ان کے احوال کو گئے گزرے قصے بنانا ہے۔ آل حامیم اس طرح 7 مکمل ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے سورۃ زمر اور سورۃ صاد ہر طرح کے ان شکوک و شبہات کا رد تھا جس کی وجہ سے مشرکین ہمیشہ کے لیے گمراہ ہوئے، اور
وقوع قیامت کی شہادتیں تھی، اور اس سے پہلی صورت صافات میں ملائک کے شہادتیں تھی کہ قیامت برحق ہے، اور اس سے پہلے صورت یاسین میں انبیاء اور مرسلین کی شہادتیں تھی کہ قیامت نے ضرور آنا ہے، اور اس سے پہلے فاطر اور سبا میں قیامت کی تفصیل اور اجمال کو ادلہ عقلیہ اور نقلیہ سے بیان کیا، اور اس سے پہلے احزاب کے اندر معاشرت کی اصلاح کے اصول بیان کیے، کسی کا ناحق بیٹا بنانا اور باپ بنانا ناجائز ہے، اور اپنی طرف سے دعوے کرنا کہ اس کے 2 دل ہے اور اس کو 3 دل ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اگر کسی کے 2 دل ہو سکتے تھے تو پھر 2 الہ بھی ہو جاتے۔ پیغمبر کے آداب اور ان کے ازواج مطہرات کے مکارم اور محاسن، آخری تفصیلی غزا جو ہوئی ہے وہ خندق ہے، وہ احزاب کے عنوان سے اس میں رد کر دی گئی، اور مشرکین کی طاقت توانائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اور اس بارے میں غنائم کے آداب تقسیم کے، غنائم ملنے کی صورت میں مسلمانوں کے حالات نہ ملنے کی صورت میں ان کو کیسے آداب بجا لانے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کا گھرانہ ازواج مطہرات تک کو مختلف تنبیہات و تاکیدات کی گئی، اور پھر مسلمانوں کو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ پھر بی بی زینب اور زید ابن حارثہ کے درمیان جو نکاح ہوا تھا، اور وہ بحکمت ایزدی اور وہ مصالح تکوینی نہ چل سکا، اس کے فوائد اور قواعد ذکر فرمائے، اور چونکہ اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بھی تھوڑی سی ایذائے قلبی ہو چکی تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا ما کان علی النبی من حرج، نبی کو کوئی مشکل نہیں ہے، تو مشکل تھی تبھی تو نفی کیا، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ اس کو احکام دے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اور پھر اس اعزاز میں پیغمبر کو 2 مقامات دیے، ختم نبوت اور رسالت عامہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنے لوگوں کو سورہ احزاب پڑھاؤ تاکہ ان کو مسائل کے مہمات کا پتہ چلے، اور نوجوانوں کو سورۃ نور پڑھاؤ کہ وہ گناہوں سے بچیں۔ احزاب سے پہلے سورۃ الف لام میم سجدہ خالص توحید الہی پر مشتمل تھی، اس لیے پیغمبر ہر جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے سورۃ لقمان تھی جو نصائح پدری، ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ جتنے احسانات کرے لیکن دینی احسان سب سے سربلند ہوگا۔ مثلا ایک باپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، اعلیٰ تعلیم دی، پشاور یونیورسٹی میں رکھا، اپنے خیال سے اچھی جگہ اس کا رشتہ کرایا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن تعلیم کا احسان بہت زیادہ ہے۔ تعلیم جب تعلیم کا وزن رکھتی ہو تو پھر دینی تعلیم روح کی ہے، اور بقیہ چیزیں جسد اور جسم ہے، اس کی بھی ضرورت ہے علاج کی، ناخن درد کرے تو علاج کرنا ہے، دانت میں درد پیدا ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن روح کی صفائی ستھرائی، روح کی ترقی اور نشو و نما وہ سوائے وحی الہی کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو قرآن مجید میں روح کہا ہے۔
روحا من امرنا، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ علماء کہتے ہیں اس سے بھی مراد روح وہی مراد ہے جو قرآن ہے، اور قرآن کائنات کی زندگی کا باعث ہے۔ جب قرآن نہیں رہے گا تو کائنات ڈسمس ہو جائے گی۔ اسی طرح اس سے پہلے سورۃ روم ہے جن میں اسلامی فتوحات کا تذکرہ تھا، لیکن آزمائشوں کا بیان پہلے ہی کیا ہے سورہ عنکبوت میں، اور آزمائش آنا اور خدا کی طرف بڑھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ سورۃ قصص اس سے پہلے گزری۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بادشاہان بھی تھے اور انبیاء بھی تھے، ہوا اور فضا تک ان کو مسخر تھی۔ سورۃ نمل میں اس کا بیان ہوا کہ وہ اللہ کی توحید میں اور قیامت پر ایمان رکھنے میں کتنے سربلند تھے اور کس قدر متقدم تھے۔ پھر یہ کہ یہ قرآنی تعلیمات وہی قطعیات ابد الآباد کے لیے فوائد البرکات ہے۔ یہ کوئی شعر کے کٹھیرے نہیں ہے کہ اس کے مختلف جملے وقتی طور پر آدمی کو متاثر کرے۔ چنانچہ سورۃ شعراء اس سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بیانات مکمل ہوئے کہ اس قرآن کو شعر سمجھنا کلام نہ سمجھنے کے باعث ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن کا اعجاز فرقان میں اور دفع معاشرہ سورۃ نور میں، اور اوصاف مومنین عشرہ سورۃ مومنون میں، عبادت مخلصہ کا بیان حج میں، اور انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ انبیاء میں، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے مانگتے تھے خوشی اور غم میں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، صرف ہم سے ڈرتے تھے۔ جب آدمی میں دو خصلتیں پیدا ہو جائے، ایک خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا اور دوسرا ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا، تو پھر مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش اور پریشانیوں کا تذکرہ تھا، اور آخرکار عاقبت محمودہ فرعون کے مقابلے میں۔ اور اس سے پہلے سورۃ مریم میں بی بی مریم اور زکریا علیہ السلام کی پریشانیوں کا تذکرہ تھا، اور آخرکار ان کے انجام کی خیر و سلامتی تھی۔ اور اس سے پہلے سورۃ کہف کے اندر بتایا کہ انبیاء اور اولیاء دونوں معجزات و کرامات والے ہیں، لیکن یہ خود متصرف نہیں ہے۔ دیکھو اصحاب کہف دقیانوس سے کتنے پریشان ہو گئے، غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، لیکن غار میں ان کو 309 سال تک زندہ رکھنا اور ان کا حجاب اور پردہ رکھنا اور بادشاہوں کو ان پر واقف نہ کرنا، یہ خالص خدائی نظام ہے۔ ہر موحد اور داعی اللہ کو اللہ ایک نہ ایک دن کامیاب کرے گا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں معجزات اور کرامات کا بیان تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھو، نوح علیہ السلام کے لیے کشتی معجزہ بنی، ہمارے رسول کے لیے معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ فرعونیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ بڑا اعجاز تھا ان کا۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور محرمات تعبیدیہ 4 سورۃ نحل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ، اور وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے سورۃ حجر میں، انکار بالآیات، تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات یا استہزاء بالرسل۔ یہی مسئلہ تمام انبیاء کا ہے۔ دیکھو سورۃ ابراہیم، اور وقوع قیامت برحق ہے سورۃ رعد، اور وہ بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب علیہ السلام سب کچھ تھے لیکن غیبدان نہ تھے، یوسف کے احوال سے بے خبر رہے۔ سب کچھ تھے لیکن دفع مضرت نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ بیٹے کو مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کو بچا نہ سکے، خالی تدبیر بتائی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یوسف کو کیا کیا پیش آیا وہ تو سورۃ یوسف سے پوچھیں گے آپ۔
جیلوں میں وہ گئے، قمیصیں ان کی کاٹی گئی، تہمتیں ان پر لگی، اور آخر کار اللہ نے ہمیشہ کے لیے سر بلند فرمایا، اور مصر کے مختار کل قسم کے بادشاہ وقت بھی تھے اور پیغمبر مرسل بھی تھے۔ سورۃ یوسف سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تسلی نبی کے لیے تھی 7 پیغمبروں سے، اور اس مشہور شبے کا رد تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو فرمایا کہ ہود علیہ السلام عادیوں کو نہ بچا سکے، اور صالح علیہ السلام سمودیوں کو نہ بچا سکے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو نہ بچا سکے، تو یہ کب بچانے والے بنیں گے؟ تو یہ شبہ کرنا کہ یہ ہمیں بچائیں گے جھوٹا ہے۔ اور سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 18 میں مشہور شبہ تھا، اور 3 دلائل نقلیہ نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ کا، یونس کا ذکر کیا، اور 25 دلائل تقریباً عقلی قائم کیے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے سورۃ توبہ کے اندر مشرکین و منافقین سے 70 یا 77 جگہ برأت تھی، اور مشرکین کے مقابلے میں جہاد کی تیاری انفال میں تھی۔ 7 انبیاء کے تذکار سے تسلی نبی کو اول اور مبلغ کو ثانیاً اعراف میں تھی، آداب تبلیغ کے انعام میں تھے، اور حل و حرمت کی تفصیل مائدہ میں تھی، اور وجوہات گمراہی کے سورۃ النساء میں تھے۔ آل عمران میں نصارہ کا رد تھا، اور ان کے ذمائم کا بیان کا بیح کا، اور سورۃ بقرہ میں مغضوبین یعنی یہود کا رد تھا، اور تینوں خطابات ان کو تھے، اجمالی یا بنی اسرائیل، تفصیلی یا بنی اسرائیل، اور تدلیلی یا بنی اسرائیل۔ اور اس سے پہلے سورۃ فاتحہ میں الہ الحق کا تعارف تھا کہ اللہ معبود برحق مستعان کون ہے۔ 10 اسماء ذکر کیے، 5 ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، اور 5 مضمراً معبود مستعان ہادی منعم مدل، اور عشرہ اوصاف عشرہ سے الوہیت جل وعلا کا تعارف فرمایا۔ یوں قرآن کریم اللہ بخیر و عافیت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر جب آل حامیم مکمل ہو گئے تو پھر سورۃ محمد ہے، جس کا ایک نام قتال بھی ہے، اور پھر یہ کہ جہاد و قتال کا مقصد فتح ہے، سورہ فتح ہے، لیکن فتوح البلدان کے بعد اصلاح العباد چاہیے، ورنہ پھر فتح شکست میں بدل جائے گی، سورۃ حجرات ہے۔ اصل موضوع جو مسئلے کا ہے وہ قیامت ہے، قاف، زاریات، سورۃ طور، سورۃ نجم، سورۃ قمر، اور نعم کا بیان رحمان میں، اور نقم کا بیان واقعہ میں، اور جہاد کی باقاعدہ تیاری کے پھر احکامات حدید میں، دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ مجادلہ میں، اور بنی اسرائیل ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہوں گے، 2 تباہیاں ان کی مقدر ہے، سورۃ حشر۔ اور آزمائش یقیناً مومن پر آئے گی، لیکن خدا کے احکام کی برکت سے محفوظ رہے گا ممتحنہ۔ مضبوط رہو کفر کے مقابلے میں، مضبوط رہو، استقامت اختیار کر لو دین کے بارے میں، سورۃ صف۔ شعائر اسلام پر مضبوط رہنا، سورہ جمعہ۔ مضبوطی نہ دکھانا نفاق کی علامت منافقون۔ اور وہ 4 قاعدے جو ہر مومن مسلم پر دنیا میں آتے ہیں، سورہ تغابن۔ اور تحلیل اور تحریم کے درمیان فرق کرنا، حلال کا ارتکاب کرنا، حرام سے بچنا، سورہ طلاق و تحریم۔ عقلی دلائل سے الوہیت کا ثبوت اور وحدانیت و فردیت کا اثبات، سورۃ ملک۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، خبردار کہ کسی قسم کی مداہنت کی گئی۔ صنعاء یمن والوں نے مداہنت کی تو باغ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ یونس علیہ السلام تو پاک معصوم پیغمبر ہے، لیکن ان کے بغیر اجازت الہی کے قوم سے جانا حق تعالیٰ نے
باعث آزمائش بنایا، اور قیامت کا تفصیلی تذکرہ الحاقہ سورۃ معارج پیغمبر نوح نے بھی یہی بیان کیا۔ جنات کو بھی قیامت پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سورہ جن، اے پیغمبر آپ راتوں کو اٹھے اللہ کو راضی کرے اور دن میں بیان کرے۔ سورۃ مزمل، آپ تیار رہے تمام کاموں کے لیے۔ سورہ مدثر، قیامت کا تذکرہ سورہ قیامہ، بیان نعم سورۃ دہر میں، اور نقم سورہ مرسلات میں۔ اسی طرح بیان قیامت کا سورۃ نبا میں، نازعات میں، عبسہ میں، تکویر میں، انفطار میں۔ اپنا حق تو لیتے اور دوسروں کا صحیح طرح نہیں دیتے، مطففین۔ قیامت بھول گئے کیا؟ سورہ انشقاق۔ قیامت پر ایمان رکھنے والوں کا بہترین انجام سورہ بروج۔ قیامت کے دیگر ادلہ سورہ طارق۔ قیامت اس مقدس ذات کا بنا کردہ نظام ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے۔ اور قیامت کا دن تو بہت اندھیرا ہوگا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اور قیامت سے بچنے یا قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے اوقات، خاص کر عبادات اسلامیہ جن کا شروع اور مبدا فجر ہے، سورہ والفجر۔ شہری آداب سورہ بلد۔ شمس اور قمر بھی اور لیل و نہار بھی خدا کے پابند ہیں، سورہ والشمس، سورہ واللیل۔ تسلی نبی کو، والضحیٰ سورہ الم نشرح۔ چار چیزوں کی قسم کھا کے مسئلہ توحید کو مبرہن کیا، والتین۔ ابتداء وحی کے منازل اور مکارم اور محاسن سورہ علق۔ قرآن کا معجزہ، قرآن کا ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون رہنا سورہ قدر۔ ان اوقات کا بھی لحاظ ہے جن میں یہ خدائی فیصلے سرزد ہوتے ہیں۔ قرآن شریف سب سے بڑا معجزہ ہے، سورۃ بینہ۔ قیامت آنے والی ہے، زلزال، وفا اور ایفاء عہد کا ہم آئے گا، عادیات۔ قیامت کیا ہوگی؟ ہر چیز بچ جائے گی، آوازیں نکل جائے گی، القارعہ ما القارعہ۔ قیامت سے پہلے تم قبریں نہیں دیکھتے ہو، تو اس سے تو تمہارا خوف نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ فضولیات اور مال و دولت سے تعلق بڑھ رہا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے، سورہ تکاثر۔ اور اس پر شہادت ہے، سورہ والعصر۔ وہ چار چیزیں جو ہمیشہ نجات کی رہی ہے، اول ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا استقامت، اور چوتھا اس کی تلقین، جس کو ہم تصبیر کہتے ہیں۔ چاروں کا تذکرہ سورۃ والعصر میں ہے۔ اور پھر یہ کہ مال جمع کرنا، یہ تو مسلم کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو کفار کا کام ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ مال مجھے بچائے گا، اور یہ سمجھنا، گن گن کے رکھنا کہ بس یہ رہے اور میں خیر سے رہوں گا، ورنہ اسی سے غرق ہو جاؤ گا۔ دنیا خپل عاشقان ندی مکرم کڑی۔ حافظ الپوری کہتے ہیں دنیا نے کبھی بھی اپنے طلبگاروں کو عزت نہیں بخشی۔ اور سورہ ہمز لمز۔ اور پھر یہ کہ اگر دنیا اور دولت سے کوئی بچتا تو ابرہہ یمن کا بادشاہ بچ جاتا نا، جو کعبے کی توہین کرنے، شاعر اللہ کی بیعت بھی کرنے آیا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے لمبی چوڑی فوج نے یہیں پرندوں کے غول ابابیل کافی کر دیے۔ تم تو مکے کی وجہ سے اور بیت اللہ کی وجہ سے محترم ہو، دنیا کے اندر تم یمن جاؤ یا شام جاؤ عزت پاتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ سورۃ فیل میں تو بادشاہان اور دولت کا انجام بتایا کہ شاعر کی توہین کے بعد ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سورۃ قریش میں ان کو شاعر کے آداب اور احترام سکھا دیا کہ دیکھو جو آدمی آداب و احترام سے محروم ہو تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ رأیت الذی یکذب بالدین۔ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت نہیں مان رہا ہے، مسئلہ قیامت کا ہے نا، سارا چل رہا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ یتیم مسکینوں کو دھکے دینے والے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اتنا ان سے نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تلقین کرے کہ فقراء اور مساکین کے حقوق ادا کرو اور ان کا پیٹ بھرو اور ان کو آرام سکھ پہنچاؤ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی چیز کو روکتے ہیں۔ پیغمبر کے 3 مقامات، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ مقام ہے نبی کا۔ فصل لربک وانحر، یہ پروگرام ہے نبی کا، نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو۔
ان نشانیہ کا اول ابتر، تیرے دشمن برباد ہوں گے، یہ انجام ہے دشمنان نبی کا، اشارہ ہے دین دشمنوں کے تباہی کا۔ ان دین دشمنوں سے آپ کیا معاہدہ کریں گے؟ سورہ کافرون، برأت عن الکفار، میں اب تمہارے مدد اور نصرت کروں گا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جس نے بھی نبی کو برا کہا، یا ابو لہب دیکھو، تبت یدا ابی لہب، مسئلہ بھول نہ جائے، اہم مسئلہ ہے توحید کا، سورہ اخلاص، اور حواسد سے بچو سورہ فلق، اور وساوس سے بچو سورۃ والناس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہو چکی ہے یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت ساز کی طرف سے۔ وہ یہ دو صفات ایسی ہے جو تمام صفات کو اپنے اندر لے لے گی، کیونکہ کائنات کے اندر نظام کب چلتا ہے؟ جب بالادستی ہو، اور کائنات کے اندر نظام کو رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ جب اس میں کارآمدی نہ ہو۔ تو فرمایا حکیم، یاد رکھنا دو وجہ سے آدمی بے عزت ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے کلام میں یا اس کے پروگرام میں جامعیت نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ تو اللہ عزیز ہے، اور دوسری بات یہ بنتی ہے کہ اس کے پروگرام میں لوگوں کی افادیت نہیں ہے، لوگ ان سے کچھ سیکھ نہیں سکتے، تو فرمایا کہ یہ تو حکیم ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمین اس کے درمیان میں مگر حق جاننے کے لیے، واجل مسمى، لیکن یہ سب چیزیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے، کیونکہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین ہٹ جائے گی، دوسری آئے گی، والسماوات، اور آسمان بھی، کیونکہ زمین پہ ظلم ہو رہا تھا اور آسمان دیکھ رہا تھا، تو جس جگہ ظلم ہوتا ہے وہاں عدالت نہیں ہوتی، عدالت کی جگہ اور ہوتی، اس لیے زمین کو ہٹانا ضروری ہے، اور اس آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے نیچے پھینکنا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان باتوں سے جن سے ان کو ڈرایا گیا، وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ صرف کفر نہیں ہے، اعراض بھی ہے۔ اگر کافر بھی غور سے سن لے، ایسے کتنے کفار ہیں جنہوں نے کلام الہی سنا، جنہوں نے کارآمد قسم کے مقالے پڑھے، جنہوں نے اچھی مجلسیں اور صحبتیں پائی، اس لیے ایک مقام پر قرآن کریم سورہ انعام میں ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول وہ کریں گے جو سن تو لے، لوگ سن ہی نہیں رہے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے دکھاؤ تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کیا پیدا کیا روئے زمین میں، داتا گن بخش نے کیا بنایا، پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے کتنی چیزیں بنائی، اور معین الدین چشتی نے، فرید گنج شکر نے، نظام الدین، ہمارے سروں کے تاج ہے، یہ ہمارے ارواح ہے، یہ اولیاء کاملین ہے، اور انہوں نے ہی یہی مسئلہ بیان کیا کہ ہمیں گناہگار نہ کراؤ، ہماری طرف غلط نسبتیں نہ کرو۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو عبد القادر تمیمی نے کتاب لکھی، الیواقیت والجواہر بترجمت الشیخ عبد القادر، اس میں لکھا ہے کہ حضرت کے انتقال کے وقت دو باتیں کرتے تھے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، اور اطیعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، تو عبادت ایسی کرو کہ شرک سے پاک ہو، اور سنتوں کا اتباع کرو، بدعات نہ نکالو۔ یہ دیکھو تمام بزرگوں نے ان کے حالات میں لکھا ہے، کتنا سخت معاہد تھے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ان کے بارے میں لکھا کہ آپ کا ملکات توحید مسلمہ ہے۔ تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا رسوم اور رواج کے اندر بزرگوں کو متہم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو عیسیٰ مسیح کو گرانی پیش آئے گی وہ یہی ہوگی نا، کہ اللہ کہے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کہے،
حضرت نے کب کہا ہے؟ سب کے سامنے سب کو رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے. وہ کہیں گے میں ایسے کہاں کہہ سکتا ہوں، میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور میں تو سب کچھ نہیں جانتا ہوں، آپ سب کچھ جانتے ہیں. تو یہ سوال ضروری ہے مشرک اور بدعتی سے کہ کیا ان کا تصرف جو تم مانتے ہو، اپنے اوپر اثرات مانتے ہو، تو اس کی وجہ سے انہوں نے روئے زمین میں کچھ بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں؟ ندتش طور خانان دی گئی، دتش طور خانان دی. مولانا نے ایک موقع پر کچھ تذکرہ کیا تعاون کا، تو میں نے کہا آپ کے پاس کم لوگ ہیں، وہ منگ سر چسور دی اٹول دو چکو نے خانان دی. پھر ایک اللہ کے نیک بندے نے مجھے کہا کہ حضرت کو یہ پیش کرو، تو میں نے کہا حوالہ لندی کونے والے میرے تو کا تو آئی سمجھ میں، یا تشتور خانان دی بودان جوڑ شوی ادھے تسر ٹیٹ ٹیٹ کئی لیونی مزارات دی منگا بزرگ انتہا سے شخص ذکر ما سارا وکو ما پام کوا نکاح بجے ما تشی مکافر باشی پا مڑی دا مڑو نظام دا مڑو دے دا آخرت نظام دے زا دربار تا بزرگان دین سے قینت ذکر ہوگا او قیدیشی چی اللہ غی تم توفیق ورکی، لیکن شریعت مقدسہ کے دا غی افعال و دنیا کے معتبر نہیں دیوس. یا ان کا حصہ ہے آسمان میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ نہ کوئی دلیل اس سے پہلے کی، او آثارت من علم، یا کوئی علمی بقایا ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بھئی جتنے لوگ جتنے بزرگان دین کو پوج رہے ہیں، اس پوجے کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی. جی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعتی کہتے ہیں کہ وہ جو پیران پیر نے کشتی نکالی تھی، وہ برات بھری ہوئی کشتی دریائے دجلہ میں جا رہی تھی اور وہ ڈوب گئی، طوفان آیا. تو وہ ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹے کی شادی تھی وہ رہ گئی تھی، وہ کنارے پر روتی رہتی تھی، جھونپڑی لگائی تھی. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے آئے. یہ خاتون بہت رو رہی تھی، ان کو بڑا ترس آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور کشتی کو، دریا کو حکم دیا کہ ہماری بارات واپس کرو. تو کہتے ہیں وہ کشتی واپس آ گئی 11 سال بعد، اسی کے تو 11ویں کرتے ہیں، اور ڈھول بج رہے تھے اور لوگ ناچ رہے تھے، دولہا دلہن اور لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس واقعے کے بارے میں حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی کرامات تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں صحیح ثبوت سے نہیں پہنچا ہے. پنجاب میں قبر شاہ دولہ، یہ کہتے ہیں یہ وہی شاہ دولہ ہے. بڑے اچھے اشعار ہیں اس کے، بہت توحید پر مشتمل اشعار ہے، نبوت کے آداب میں بڑے زبردست اس کے قیمتی اشعار ہے. نواز شریف کو بھی بہت یاد ہے. وہ یہ بولے شاہ جو کہ یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ دولہ ہے، اس کا نام ابو علی شاہ تھا یا کیا تھا. تو عجیب بات ہے کہ کشتی ڈوبتی ہے دریائے دجلہ بغداد میں اور دولہ نکل آتا ہے پنجاب میں. تو میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک فقیر اور فقیرنی میاں بیوی بھیک مانگتے تھے. فقیرنی کا کسی اور فقیر سے تعلق ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے طے کیا کہ بھئی ہم شادی کریں گے، یہاں سے بھاگیں گے. تو فقیرنی نے اس دوسرے فقیر کو سمجھایا کہ آپ اس گھاٹ پر کپڑے لے آئے اور رکشہ لے آئے. تو یہ گرمی کا موسم تھا، میاں بیوی بھیک مانگ کے دوپہر کو دریا گئے اور کہا کہ نہاتے ہیں. پہلے وہ شخص نے نہایا، آ کے بیٹھ گیا، پھر وہ بیوی جو اس کی تھی وہ نہانے لگی، لڑکیاں لگاتی رہی، لڑکی لگاتے لگاتے غائب ہو گئی.
پانی کے اندر ہی آگے چلی گئی. آگے اس کے دوست نے رکشہ کھڑا کیا تھا، وہ کپڑے لائے تھے، وہ پہن لیے، چلے گئے. فقیر نے ہائے ہوئے کوئی کیا بہت کہ وہی میری محبوبہ، وہی میری عزت، وہی میری ناموس ہو، لیکن بارہ وہ ڈوبی نہیں تھی، لاش کہاں سے نکل آتی. کالا باغ کا واقعہ ہے، وہاں پانی بہت پھیلا ہوا ہے تو آسانی سے لاشیں مل جاتی ہیں. جب فقیر نے ہائے ہوئی کوئی کی اور کچھ بھی نہیں ہوا تو اٹھ کے چلا گیا، بھیک مانگنے لگا. کہتے ہیں کہ کچھ مدت بعد اچانک ڈیرہ غازی خان میں یہ فقیر ایک گھر کی طرف آ رہا ہے کہ دروازہ بجاؤں اور لوگوں سے بھیک مانگوں، اور وہ فقیر نہیں وہاں سے باہر آ رہی ہے. تو اس فقیر نے جو اس کو دیکھا، واہ فقیر نہیں، ڈبکی اسے لگان دی تو نکل اتھے آن دی. وہ فقیرے دا خود غوپا خود حالتا والی و روت دی کورنا. یہ ہمارے بریلوی جو ہے بدعتی، یہ بھی جو فقیر نہیں، ڈبکی اتھے لگان دی تو نکل اتھے آن دی. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو پکارے اللہ کے سوا کسی کو. وہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے یہ قبر پرست جو ہے، یہ مزارات کے پجاری، یہ خود سب سے بڑے گمراہ اور بے دین ہے. من لا يستجیب له، جو ان کو جواب تک نہیں دے سکتا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکار سے بھی بے خبر ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع ہوں گے قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ بنیں گے ان کے دشمن، کیونکہ ان کے لیے بے عزتی کی بات ہے. داتا جی نکری و فلاں یوں. اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کے پوجے کا انکار کر لیں گے کہ ہم نے ان کو کب کہا، ہے تو جھوٹے لوگ ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں واضح. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے کافر لوگ، لِلْحَقِّ، کے حق کے بارے میں، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب کہ وہ آیا ان کے پاس. یہ مضامین، یہ توحید کے بیانات، یہ برحق ہے نا. هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جادو ہے واضح. ام یقولون افترا، آئے یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے گھڑا ہے. توبہ. قل ان افتریتو فلا تملکونی من اللہ شیئا، آپ فرمائیں اگر میں گھڑ چکا ہوں تو تم مت بچاؤ مجھے اللہ سے کچھ بھی، کیونکہ ہر گھڑن والے کو اللہ پکڑے گا. وہ اعلم بما تفیدون فی، وہ جانتے ہیں جن کاموں میں تم لگ رہے ہو. افاظ یفید مانا غلط مشغول ہونا. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے و تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم والا ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ فرمائیے میں نہیں ہوں اچنبا انبیاء و پیغمبروں میں سے، میں کوئی پہلی مرتبہ آیا ہوں. مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ و داؤد و سلیمان و سینکڑوں ہزاروں نہیں آئے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. انجام صرف خدا کے علم میں ہے. اس آیت کے نیچے تفسیر روح المعانی میں آلوسی نے لکھا ہے کہ میں بغداد کی جامع مسجد جمعے میں موجود تھا کہ خطیب بار بار کہہ رہا تھا کہ پیرانی پیر جو ہے نا، اس کو یہ لوگ باز کہتے تھے یا باز. وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور میرے ہر بال کے نیچے جو ہے نا اس کا علم ہے. تو علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ مسلمان اتنے خطرناک ہو گئے کہ ان کے ممبر و محراب بھی شرک اور کفر میں لت پت ہو گئے. وہ آپ کے جو ہے نا امیر محمد شیخ کیا تھا وہ ایاز ٹاؤن والا، جامع مسجد ایاز ٹاؤن جب بنی اس نے مزمل کی سفارش اور تعلق پر یہاں حوالے کیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ مسجد کے بنانے کا کیا فائدہ ہے جب بعد میں شرک اور بدعت ہو. آپ فرمائیے میں نہیں ہوں اچنبا پیغمبر. ہمارے ایک ساتھی نے ترجمہ کیا میں بدعتیوں کا پیغمبر نہیں ہوں، جائے اپنا کام کرے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا
کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ یہ کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، یہ تو اللہ کو انجام معلوم ہے۔ پھر آپ جانتے کیا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں اتباع کرتا ہوں مگر وہ جو وحی آتی ہے مجھے، میں خالص وحی کا منقاد ہوں۔ وحی کا انقیاد ہی سب سے بڑی فتح ہے اور دونوں جہانوں کے سرخروئی اور کمالات ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، آپ فرمائیے اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یقیناً ہے، وکفرتم بھی، تم تو مانتے نہیں ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس کی عظمت پر، علی مثلہ، اس کے حق ہونے پر۔ کہتے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ساتھیوں سمیت اعلان کیا تھا کہ قرآن و نبی برحق ہے۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم تکبر کرنے لگے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا، اگر یہ دین واقعی بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اس طرف، لیکن یہ دین صحیح نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا قَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ تفسیر ابن کثیر ذیل لایا کہ اہل سنت والجماعت ہر وہ عقیدہ و عمل جو خیر القرون کے منافی ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میلاد کی مجلس سے بدعت، 11ویں کی مجالس بدعت، عرس بدعت، تیجا چیلم، 10واں 20واں سالانہ برسی بدعت، کنڈوں کا رسم بدعت۔ کیوں؟ یہ صحابہ کے نقول پیش کریں نا آپ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اب 2 فریق سامنے آ گئے، ایک فریق قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ عقیدے اور عمل کا تحفظ کرنا۔ تو جو عقیدہ اور عمل جعلی ہے اس کا رد کرنا ہوگا نا۔ الحمدللہ ہمارا تعلق اسی جماعت سے ہے، ہمارے بزرگوں کا ترہ امتیاز ہے بدعت کا رد، شرک کا رد۔ لیکن جنہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں قیامت تک دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کا حق دیا ہے، فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی صفحہ 189، اور جو اتنی دروگوئیاں کرتے ہیں اور شرماتے نہیں کہ تھا تمہارا دوش اتھر زینہ پائے پیغمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر، کہ معراج عبد القادر کے کندھوں پہ پیر رکھ کے آپ اوپر چڑھ گئے۔ عبد القادر کی پیدائش میں بھی 500 سال باقی تھے۔ تو کتنی جرأت ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے بالکل۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دین میں نئی نئی چیزیں ڈالیں اور ان کو بھی دینی کہا جائے گا، اس پر بالکل بعینی ہی یہی عبارت پیران پیر کے غنیہ میں ہے۔ انہوں نے کہا جس نے دین میں نئی چیز ڈالی اور اس کو دین سمجھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ملائک کی، انسانوں کی، جنوں کی، اللہ تعالیٰ اس کی آبادیاں اکھیڑ دے، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن صفر الیت کر لے۔ کتنا پیران پیر کو، تو یہ بد دعائیں پیران پیر ان کو دے چکے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو فیقولون لکل فعل وقول لم يثبت عن الصحابہ هو بدعۃ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا قد بادروا إليها۔ اب ایک شخص سے سوال ہوا ہے کہ کچھ حضرات قرآن و سنت پیش کرتے ہیں اور وہ درگاہوں پہ حاضری اور آستانوں پہ سر جھکانا اور وہاں کے رسوم اور کو بدعت اور حرام کہتے ہیں،
اور کچھ لوگ بزرگوں کے واقعات و حکایات کے پیش نظر ان کا احترام کرتے ہیں، تو اس نے جواب لکھا ہے کہ یہ جو احترام کرتے ہیں یہ اہل سنت ہے، اور جو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس کو شرم کرنا چاہیے، اس کو کم از کم ابن کثیر کا مطالعہ طوالے لکھنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ پشم لکئی دشم غلط در کر لڑ مور دے لنگ والے ہونا، کتنی غلط بات، کتنی افسوسناک بات۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد یہاں آئے تھے، مولانا بلال اصغر، تو انہوں نے ایک استفتاء بنوری ٹاؤن سے کیا، تو انہوں نے کچھ مضامین قرآن و سنت کے لکھ دیے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ضرورت ہے اس کی، یہ ہمارا کام ہے، یہ تو فقہا کا کام ہے، ہم تو خالی فقہی عبارت چاہیے۔ میں نے کہا ذرا آرام سے رہو، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں نے کہا شرم کرو، آپ دیوبند میں استاد ہے، مولانا عبدالسمیع کے پوتے ہیں، مولانا عبدالاحد کے بیٹے ہیں، اور آپ اس طرح کمزور باتیں کرتے، یہ دیوبند رہ گیا، یہ دیوبند ہے یا چوبند ہے؟ پھر کہتے یہ ایسا کہتے، بھی کہوں گا نہیں جو تم دین کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو اس سے ہدایت ہی نہیں ملی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب کہتے ہیں کہ یہ دروغ ہے، پرانا جھوٹ، استغفر اللہ۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، توریت۔ مراد صرف موسیٰ نہیں، یہ داؤد کی زبور بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی، دیگر صحف سماویہ بھی۔ وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب تصدیق شدہ ہے، لسانا عربیا، زبان عربی میں، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ڈرا دے ظالموں کو، وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری ہے نیک کرداروں کے لیے، اللہ ہمیں ہمیشہ نصیب کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم کے رہے، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن پھر گئے اور اتھے چلے گئے، وہ خوف میں مبتلا ہوں گے اور غمگین بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حاصل ہے آیت کا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہے، یہ استقامت علی الایمان والے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے بارے میں اچھے سلوک کرنے کا۔ حملتہ امہ کرہن، اٹھایا تھا اس کی ماں نے تکلیف، ووضعتہ کرہن، اور جنت تکلیف سے، وحملہ وفصالہ، اور اٹھانا اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرن، 30 مہینے میں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دودھ کی مدت 2.5 سال ہے، 30 مہینے، اور وہ جو حولین کاملین کا تذکرہ ہے تو وہ کہتے ہیں حولین کاملین تب ہوں گے کہ اس کے ساتھ 5-6 مہینے تمرینی تدریبی تو ہو۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب پہنچے جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، اور یہی بچہ 40 سال کا ہو جائے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہتے ہیں پروردگار توفیق دے مجھے کہ شکر کروں آپ کے احسانات کا جو آپ نے کیے مجھ پر، میرے ماں باپ پر۔ یہ احسان تو ہر شخص مانتا ہے کہ خدایا مجھے آپ، لیکن یہ کہ میرے ماں باپ، الحمدللہ میری ماں باپ غریب مسکین، لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے موقع دے رہے تھے، ہائے ہائے بہت خوش ہوتی تھی والدہ صاحبہ۔ اور ان کی وفات کے بہت زمانوں بعد جب نثار لالا گھر لے گئے نا اپنی والدہ سے ملانے، ان کی والدہ بہت بڑی عورت تھی، بیاو کھانا زرولی خانہ بچے مور بی بی بدی وی ویدایو پکیلا کا عالم دین جوڑی اور کہ دا منگ تا پتا وے چتا بدا سا خالم جوڑے گی دا نثار چا سنگا بیان نہیں، نو ماں بدا زینت تا تدر کھڑے کی بیٹی تھی مجھ سے بہت بڑی ہے، تاجبر خان سے میرے خیال سے بڑی ہے، ایک اور اداؤں میں تا تدر کھڑی ہوا، غریب شرما کے پیچھے ہٹ گئی آئی سمجھ میں۔ اور بتایا کہ میں نے نثار کو کہا کہ
راوالا کا نظر بری خان مولانا صاحب چیزو سر خبری ہو کما چپی کما میں بھی جانے والی ہوں، تو مجھ سے میری بہن پوچھے گی تو میں کہوں گی کہ وہ تو خیریت سے آئے تھے، میں نے چوما تھا، تو یقین کرے کہ اگلے سال جب میں گیا وہ فوت ہو گئی تھی۔ ایسے صادق لوگ تھے۔ انور لالا فرماتے تھے کہ رحمان بابا میری اس بہن کو، نثار کی والدہ ان کی بہن تھی نا بڑی، زیادہ یاد ہے، دوسرے نمبر پر میں ہوں انور لالا، اور تیسرے نمبر پر بجلی گر تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے پروردگار توفیق دے مجھے کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پر۔ سبحان اللہ۔ میری والدہ کے دو احسانات میں کبھی بھولوں گا نہیں۔ ایک تو وہ استاد محترم مولانا عبدالحنان مولانا لطف اللہ کا جب نام لیتی تو فرماتی آخو دیوبند نہ پاس راغلی دی کنا، وہ تو دارالعلوم دیوبند سے پاس ہو چکے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند نے پاس راشو خواہ اصلی عالمی ہو رہا تھا، زنانہ کور کے دن نناس تھا، اور یا خواہ اصلی عالمان دی کنا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے استاذ جو تھے فضل علی، یعنی والدہ کے استاد، یا لگ لوے عالم ہاؤڈر لوے عالم استاد جی کنا، غم تو داسے وے داسے۔ بس یہ دو باتوں نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں علم حاصل کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور یہ انہوں نے میری سرش میں گوندا، اور یہ انہوں نے میرے خاک و خون میں ملایا ہے، الحمدللہ۔ تو ہم جیسے دیوبند نے پیدا نہیں کیا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے تاکید کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن برتاؤ کرنا، یہ تو ہو چکا ہے۔ اچھا چلو، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ، ایسے اعمال کروں کہ آپ راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی نیک صالح بنائے، انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے، وانی من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یا تو فخریہ ہے یا شکریہ ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے ان کے بہترین اعمال، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور درگزر کر لیں گے ان کے گناہ۔ وہی پاجز خدے رحمی کی یہ گناہ ہے تیری۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہیں۔ وعدہ الصدق الذی کانوا یوعدون، وعدہ ہے اس سچائی کا جو ان سے کیا گیا تھا۔ والذی، وہ آدمی، قال لوالدیہ، جو ماں باپ سے کہنے لگا اف لکما، تم پر افسوس ہے، اتعداننی ان اخرجا، مجھے وعدے کرتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور گزری ہے امتیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ فریاد کرتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو ایمان دے، اور کہتے تھے ویلک، آئے افسوس، آمن، ایمان لا، ان وعد اللہ حق، دوبارہ زندگی کا وعدہ اللہ کا برحق ہے۔ فیقول، پس وہ کہتا تھا ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانی اگلوں کی۔ مفسرین کیا مشہور ہے کہ یہ عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوا جو ابو بکر صدیق کے بھائی تھے، توبہ بیٹھے تھے، استغفر اللہ۔ لیکن ام المومنین عائشہ سے اصح میں مروی ہے کہ ہماری مذمت میں کوئی آیت نہیں آئی، اور یہ لوگ جو تفسیر کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اولئک الذین حق علیہم القول، ان لوگوں پر ثابت ہو گئی خدائی فیصلہ، فی امم، اور امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو گزری ان سے پہلے، من الجن والانس، جنس اور انس میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ گھاٹے میں رہیں گے۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے درجے ہیں ان کے کرتوت کے حسب عمل. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وہ پورا دے گا ان کو اعمال. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش ہوں گے کافر آگ کے سامنے جہنم پہ. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم تمام کر چکے ہو خوشیاں دنیا کی زندگی میں، تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں آخرت کے لیے. بھئی آخرت کے لیے چھوڑنے کا طریقہ ہے نا. آدمی کہتا ہے یہ میں کھا سکتا ہوں، یہ نہیں کھا سکتا ہوں، یہ کام میں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، میری شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے تو پاک و ناپاک و حلال و حرام سارا ملیا میٹ کیا، یہاں تک کہ بینکوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور امت کے گلے سے حرام گزارنے کے لیے اس کو اسلام کا لبادہ اڑایا. دروغ، کذب، مکر، فریب، اسلامی روایات اور درایت کا خون کرنا. اور یہ اور تم لوگ تباہ کر چکے ہو اپنی خوشیاں دنیا کی زندگی میں. ہمارے رحمان بابا کہتے ہیں پا دنیا کی میں ان لیدو پسترگو نو پا فردوس کے دا حضرت نبی صحبت راکا. دنیا میں تو ملاقات نہیں ہوئی، اب جنت الفردوس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت کی ملاقات نصیب فرمائے. آدم علیہ السلام کی سرش جب بنی اور پھر ان کی اولاد کے پیدا ہونے کا فیصلہ ہوا تو سرش بننے میں انہوں نے خون اور غم اور ہم اور تکلیف اور رنج و الم ڈال دیا. تو ملائک دس بستہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ یہ کیسا وقت گزارے گا. آپ نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر جب رزق کا مسئلہ آیا تو کہا پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، کنوؤں میں، آگ میں ان کے رزق پھینکو. پھر ملائک دس بستہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ تھوڑی سی روٹی دینی تھی، دال چاول آرام سے کھانے دیتے. حق تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو. جب یہ دنیا میں آرام سے رہے، تیار رزق خزانے کھائے، یہ آخرت کے منکر ہو جائیں گے. جب دنیا میں پٹ پٹائیں گے، زخمیں اٹھائیں گے، تکلیفیں اور تنگیاں، تو یہ کہیں گے یا اللہ یہاں تو ایسے ہی گزر رہا ہے، گزر جائے گی، ہمیں آخرت کی خوشیاں عطا فرما. اس لیے کہتے ہیں کہ فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر سے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک مالدار ہے اور بڑا شکر گزار ہے، دوسرا ایک فقیر ہے لیکن ثابت قدم ہے. تو ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے اور کرمانی نے شرح بخاری میں کہ الفقیر الصابر اعلی درجۃ من الغنی الشاکر. غنا خود آزمائش ہے. واستمتعتم بہا، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، پس آج تمہیں سزا دی جائے گی رسوا کن عذاب کی شکل میں. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بس سبب تمہارے تکبر کرنے کے زمین میں نہ آئے، زمین میں رہتے ہوئے تکبر کرتے ہو. آسمانی مخلوق کو تکبر جائز نہیں ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بس سبب تمہارے فسق و فجور کرنے کے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو قصہ حضرت ہود علیہ السلام جو عادیوں کے بھائی تھے، پیغمبر تھے. اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب ڈرایا قوم کو ٹیلوں کے اندر، پشگوں کی آبادی جو تھی وہ احقاف، حقوف، شگے، وہ شگئی دیکھا نا فلانکی دے شگئی دا. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور گزر چکی تھی ڈراوے ان سے آگے اور پیچھے. پیغمبر عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے. ہمارے اہل خانہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اچھا ہی ہوگا لیکن قسمت خراب ہے. ایک تو اس کے لیے سابقہ حکومتوں کے غم رہ گئے،
اور دوسرا اس نے ضد اتنی پکڑی ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو حرام گناہ سمجھتا ہے، اس میں یو ٹرن بھی نہیں لے رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ زلزلے اس کے دور میں زیادہ آئے، جہاز اس کے لڑک گئے، اور وبا اور بلا جیسے بیماریاں لا علاج، اللہ پاک جلدی اس کو ختم کرے۔ تو رات کو بات ہو رہی تھی کہ کراچی پہنچ گیا، تو انور شاہ کی والدہ نے کہا خدا جو خیرو کے چاہتے کراچی رہتا روانہ رہی۔ بعض بادشاہوں کی قسمت سخت ہوتی ہے، بعض انسانوں کی قسمت سخت ہوتی ہے۔ وَإِكَدَ تُرْجَنْ وَمَا بَكُولُ دا قسمت جنگ دے ہر خطا ولاڑیما۔ تلواروں کی لڑائی ہوتی تو میں بھی شامل ہو جاتا، لیکن قسمتوں کی لڑائی ہے، اس لیے میں گھبرایا ہوا کھڑا ہوں۔ ید ترجنگ وما بقولو، خود نصیب جنگ دے ہر خطا ولاڑیما۔ یما د نصیبت اختو کا، نصیب زما دلار مل را سرزینا۔ میں تو قسمت سے بھاگ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں وہ موجود ہے۔ او ما د نصیبت اختو کا، نصیب پما پسی ڈیورا اڑا دننا۔ میں تو قسمت سے بھاگ آیا، اندر دیکھا تو وہ چراغ لے کے مجھے ڈھونڈنے کے لیے اندر آیا۔ توبہ توبہ۔ نو کہ دفتر دخبل قسمت د چا پلاس وے، نو بد برخی بچاولے قبل ولے، او دے نیکانو تینی کی چور کولے، نو دے بدانو ہم بدین وغختلی۔ سوگ لخاوری رو پور تکڑے تخت ورکڑے، او کلا کلا د تاجدار خاورے پسر کڑے۔ ستا جنیت د عاشقینو سنما، نو د رحمان سترگ دیولے نگنڈلے۔ اگر اپنے اعمال کی قسمت دفتر ہاتھ میں ہوتی تو کوئی برائی پر راضی نہ ہوتا۔ یہ نیکی والوں کو جو نیکی کی توفیق دے رہا تھا، تو بدی والوں نے کب بدی مانگی تھی؟ کسی کو مٹی اور حیث سے اٹھا کے بادشاہت دیتے ہو، کسی کو بادشاہت کا تاج اور تخت خاک کر کے دیتے ہو۔ جب تمہاری نیت ہی نہیں تھی دوستی کی تو میری آنکھیں کیوں نہیں باندھ رہے تھے؟ یدا ازل پورز دبرخ و جواری وا، ازل میں فیصلے ہو چکے۔ او اے رحمان چا بیل لیو چا گٹ لی، کوئی جیتا ہے یا ہارا ہے؟ یہ جف القلم بما انطلاق، قلم جو کچھ کرنا تھا وہ ہو چکا ہے، کیا کریں؟ قومی زبان ہے، ہمیں اس پہ عبور ہے۔ اتنا بہترین کلام اور اتنا عمدہ فارسیات تو بہت ہے الحمدللہ، لیکن اردو میں ایسے ہم ماہر نہیں ہیں۔ ہمیں مزمل بھائی کو چاہیے کہ ہمیں اچھے دواوین اور اس کے قیمتی اشعار یاد کرے، یاد کرائے۔ ہاں ہاں جی جی جی، رحمان بابا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دولت مغواڑا بخت غواڑا رحمانا، او دولت مند بختور غلام حلوی۔ اللہ سے قسمت مانگو، دولت مت مانگو۔ میں نے دولت مندوں کو باقسمت لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ او انسانیت سے پا دولت ندے رحمان، او بت کو جوڑ شی دس رو زرو انسان ندے۔ کولمبو میں ایسی فلائی میں وقت تھا تو ساتھیوں نے کہا چلو یا بازار دیکھتے ہیں، وہاں پر سب بدھ والے۔ تو ایک عورت نے مجھے ایک مورتی دکھائی، کہنے لگی کم از کم 4-4.5 لاکھ ڈالر کی۔ میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ گوتم بدھ مرتا یا عورت، کب باہر جاؤ یہ کیا باتیں کر رہا۔ ادا ممئی روتے ہوئے کہا نا مجھا سنگا سڑے
ان کا تو مذہب ہے۔ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، کہنے لگے آپ آئے ہمارے پاس اے ہود پیغمبر کہ ہٹا دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، یعنی ان کے رسم و بدعت سے۔ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لیا ہم پر جو لا تم وعدے کرتے ہو، ان كنت من الصادقین۔ قال انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم، سزا و جزا کا علم، معجزات ظاہر کرنے کا علم، کرامات دکھانے کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں پہنچاتا ہوں تمہیں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو، بے سر و پا باتیں کرتے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، جب انہوں نے دیکھ لیے بادل مستقبل اودیتہم، گھروں کے سامنے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل ہے، برسا دیں گے ہمیں۔ پیغمبر بھی جب بادل دیکھتے آسمان کی گڑ گڑ تو بہت گھبراتے تھے، کہتے قوم عاد نے بھی یہی سمجھا تھا اور ان پر آگ گر گئی۔ پھر جب بارش ہی شروع ہو جاتی پھر خوش ہو جاتے۔ بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ریح فیہا، اس میں تیز و تند ہوائیں، عذاب علیم، و عذاب دردناک۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، ہلاک کرے گی ہر چیز کو خدائی فیصلے سے۔ اس دن طوفان ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے باڑے میں اتنے چھت گرائے اور اتنے چھپرے توڑے کہ 1,33,000 کے دوبارہ ڈالنا پڑا۔ توبہ۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي، اور ہم نے ان کو سلطنت دی تھی کہ ایسی سلطنت تمہیں بھی نہیں دی۔ وہ جو تاج نے صنعاء یمن کی بادشاہ نے یوسف الصدیق کو لکھا تھا کہ میں آپ کو 2 تول سمندری موتیاں دوں گی اور آپ 1 تول اناج دیں۔ تو اس عورت کے پاس کتنے سمندری موتیاں تھیں؟ تو مدع بحرین کا لفظ آیا ہے نا۔ اور ایک جگہ قرآن کہتے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے ان فرائنہ اور ان شیاطین اور سرکشوں کو دیا، یہ زمانے کے ٹرمپ شڑمپ جو ہے، یہ ان کے 10 پیسے کو بھی نہیں پہنچتے۔ یہ تو ایک بخار کے سامنے بس تیار ہے مرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو بھی دیے تھے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچنے کے لیے دل۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، کچھ کام نہیں آیا ان کو سننا، نہ دیکھنا اور نہ سوچنا دل۔ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انکار کرنے لگے خدائی احکام کا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آ گیا ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں آپ کے ارد گرد بہت بستیاں۔ ظاہر شام کے راستے میں سمودیوں کے کنڈرات تھے، شام کے راستے میں وہ صدوم وغیرہ کی بستیاں تھی، مصر کے راستے میں بہت سارے مہلکات اور مسولات موجود ہیں۔ اس سے ان میں کم موہنجودارو یا فلاں فلاں، یہ سب مہذبین ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیرا دی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو یہ اختیار کرتے اللہ کے سوا، قرباناً، قرب کے، آلہہ، ذرائع معبود، انہوں نے کیوں نہیں ٹالا مصیبت؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ بھی گم ہو گئے ان سے۔ وذالک افکہم، یہ سارا جھوٹ تھا ان کا۔ وما کانوا یفترون، اور وہ جو یہ گھڑتے تھے، یعنی بزرگوں کے بارے میں یہ تصور و تخیل کہ وہ بچائیں گے اور وہ کام آئیں گے، فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ،
اور جب پھیر دیا آپ کی طرف ایک وفد جنات کا جو قرآن سننے لگا، پیغمبر جا رہے تھے آگے تبلیغ کے لیے، راستے میں وادی نخلہ پڑ گیا، وقت فجر ہو گیا، آپ چند ساتھیوں کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جناتوں کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ روئے زمین پر کوئی نیا واقعہ رونما ہونے والا ہے، تو انہوں نے مختلف پارٹیاں بنا کر دنیا میں تفتیش کے لیے بھیجی تھی۔ کچھ نصیبین کے جن اس جگہ ہے، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہ بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے کہا واہ واہ یہ تو زبردست چیز آئی ہے، اور کہا یہی وہ نبی آخر الزمان ہے، اور یہی اس کا قرآن ہے، اس وجہ سے ہمارا جانا ختم ہو گیا آسمانوں میں۔ اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف ایک وفد جنات کا جو سننے لگا قرآن، فلما حضروہ، جس وقت وہ حاضر ہوئے اس میں، قالوا انصتوا، آپس میں کہا خاموش رہو، کم از کم اس زمانے کے غیر مقلدوں سے تو اچھے تھے جو امین شور کر کے مناتے اور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے۔ فلما قضی، جس وقت وہ قرآن مکمل ہوا، ولوا الی قومہم، چلے گئے قوم کی طرف، منذرین، ڈراتے ہوئے کہ ہم نے تو ایک عجیب کلام سنا ہے۔ قالوا یا قومنا، اے لوگوں ہمارے، عمران خان کہتے میرے پاکستانیوں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ایک کتاب جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یا تو یہ کہ یہ جنات یہود تھے، اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یا یہ کہ اگرچہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے تھے، مگر تفصیلی شریعت حضرت موسیٰ کی تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اگلی کتابوں کی، یہدی الی الحق، یہ رہنمائی کرتے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو اللہ کے اس داعی کو جو قرآن کے ذریعے دنیا کو سمجھا رہے ہیں، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ اس پیغمبر پر، یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچا دے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ اجار یجیر مانا بچانا، وہو یجیر ولا یجار علیہ، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ومن لا یجب داعی اللہ، جو نہ قبول کرے اللہ کے داعی کو، فلیس بمعجز فی الارض، وہ بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا اور دوست اور کارساز۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین، ولم یعی بخلقہن، اور نہ تھک گئے ہیں ان کے پیدا کرنے میں۔ آیا جب آدمی تھک جاتا ہے نا تو بیمار ہو، پورا خبر ہم غریب نہیں شکول ہے، تھکاوٹ ہے، بیماری کا زور ہے۔ خدا کو ایسے کوئی عارضہ درپیش نہیں ہے، اللہ عوارض و حوادث سے منزہ و مقدس ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین، اور تھکے نہیں ان کے پیدا کرنے میں، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ بلا ہاں انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش ہوں گے کافر جہنم کے سامنے، اللہ کہے گا لیس ھذا بالحق، کیا یہ برحق نہیں تھا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں ضرور ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ کہے گا چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور صبر کیجئے جیسے صبر کر چکے ہیں پختہ کار پیغمبر۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے شعر کا روح المانی میں ہے، اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد۔ بہت ہی آزمائشوں سے گزرے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر۔
اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد. روح المعانی. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہر پیغمبر اولو العزم ہے. ٹھیک ہے، لیکن درجات بعض فوق بعض تو ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فاصبر جم کے رہے کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے جم کے رہے تھے وہ پختکار پیغمبر. ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کریں ان مشرکین کے لیے. کأنہم یوم یرون، جس دن یہ دیکھیں گے عذاب، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ تھا. لم یلبسوا، جیسے ٹھہرے ہی نہیں تھے، الا ساعۃ من نہار، مگر ایک لمحہ دن کا. اتنی بڑی زندگی 20 سال کی، 30 سال کی، 40 اور 50، 60 اور 70، لیکن جب دین کا کام نہیں ہوا ہو تو آدمی کو ایسا گزرے گا کہ بس آنکھ کے جھپکنے میں ختم ہو گیا. بلاغن، یہ باتیں لوگوں کو پہنچانا چاہیے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک ہوں گے مگر بے راہ روی کرنے والے لوگ. فسق کا اطلاق عام گناہ پر بھی ہے اور منتہا گناہ کفر پر بھی ہے. تو عام گناہ بھی اگر وقت پر بخشا نہیں گیا، استغفار نہ ہوا، توبہ نہ ہوئی اور باز نہ آیا، تو یقیناً وہ بڑا گناہ اور کفر تک پہنچ سکتا ہے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. الحمد للہ رب العالمین. اللہم نسألک السلام علیکم، علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا. عاجز و فقیر کو بھی اللہ پاک کمال صحت شفا دے. عزیز محمد انور شاہ کو علوم کا لگن مگن بھی نصیب فرمائے اور ان کے عوارض بھی ختم فرمائے. گھر میں بھی بعض تکالیف ہے، اللہ پاک انہیں بھی آسانیاں نصیب کرے، خوشیاں نصیب فرمائے، خوشیاں قائم دائم رکھے، مزید رغبت ترقی رکھے. حاضرین مجلس کی اللہ پاک اور ان کے غائبین کی جن کے لیے فکر مند ہیں، اللہ رب العالمین سب کے منعم، محسن اور مالک و مختار ہے. اللہ پاک سب کے حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے گن گرش سے آل حمیم اور اس سے پہلے ہمیشہ قرآن پورا کرایا ہے، اس طرح بقیہ صورتیں، سورہ محمد، سورہ فتح سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ان ایام میں، امید ہے کہ قبل العید نظام مکمل ہو جائے گا تفسیر کا، اور بعد العید انشاءاللہ تعالیٰ بخاری اور ترمذی اور دیگر کتابیں اور درسگاہ کی جتنی کتابیں وہ آن لائن شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وصلی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلدی ختم کرے، اور اس سے جو بیماران ہیں، ہمارے نیٹ کا ایک ساتھی ہے وہ بھی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی صحت شفا دے، اور جو فوت ہوئے ہیں ان کو جنت نصیب کرے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے. ہمارے دوست قاری نسیم الدین صاحب وہ انتقال کر گئے، حاجی محمد مسکین صاحب انتقال کر گئے، اللہ جانے کتنے لوگ ہیں. حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب گلگت والے، مکہ مکرمہ والے انتقال کر گئے. اور ایک زمانہ ہے قافلہ رفتند ما ہم می رویں، اور از برائے چند روزی ای بسس. صلی اللہ علیہ وسلم.